والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ اور دینی بھائی، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے. جیسا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ قربانی کے واقعات، قربانی کا جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے اس کا اکثر تذکرہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جاتا ہے. ایسے ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے کے اندر ایک عظیم اور بڑا واقعہ رونما ہوا اور ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پہ مسجدوں کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس مہینے کے اندر بیان کی جاتی ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. عام طور پہ جو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول، یہ تاریخ وفات النبی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس تاریخ میں ہوا 12 ربیع الاول، اور اسی کو کچھ لوگ عید میلاد النبی کے نام سے بھی بولتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس تاریخ میں ہوئی، اس میں مؤرخین کا اختلاف ہے. لیکن میرے دوست بزرگوں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یعنی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور ہمارے نبی نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو زندگی ملی ہے وہ 63 سال. کہ آپ علیہ السلام 63 سال پورے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے پیغمبر، اپنے نبی اور رسول کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ماں، ان کا نام آمنہ ہے، ابا کا نام عبداللہ ہے، چچا کا نام ابو طالب ہے، اور دادا کا نام عبد المطلب ہے. تو میرے دوستو، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے. آپ علیہ السلام جو ہے حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے، اور آپ علیہ السلام دنیا کے اندر قدم بھی نہیں رکھے ہیں. آپ علیہ السلام دنیا کے اندر جو ہے آنکھ نہیں کھولی کہ آپ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہیں، اور ابو جو ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو سکتا ہے، ابا کا انتقال.
میرے دوستوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا جاتا کہ آپ علیہ السلام یتیم، اس کے ابا کا انتقال ہو جائے بچپن میں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے بچپن میں تو وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے. اور ادھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یعنی پیدا بھی نہیں تو اس سے پہلے ہی ابا عبداللہ کا انتقال. پھر چند سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوئے ہیں، 6 سال یا 7 سال کہ ان کی جو اماں ہے نا حضرت آمنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر چند سال گزرے ہیں، پھر اس کے بعد ابو طالب جو آپ کی پرورش کرتے تھے، آپ کی کفالت کرتے تھے، ابو طالب آپ کے جو چچا عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ابا کا بھی انتقال، اماں کا بھی انتقال ہے نا، اور اسی طریقے سے دادا کا بھی انتقال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ابو طالب کے سن میں آئے. پھر ایک وقت تو ایسا آیا کہ ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سہارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پرورش کرنے والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کرنے والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دھیان اور توجہ دینے والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مکمل تائید کرنے والے، اور آپ کی حفاظت کرنے والے دشمنوں اور مشرکین اور کفار سے کوئی مطلب نہیں کہ حکمین مسائل آتے تھے تو وہی ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ساتھ دیا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اونچے خاندان بنو ہاشم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی، یہ بڑے اونچے خاندان کے. اور عرب میں جو ہے ہاشمی خاندان بہت اونچا خاندان مانا جایا کرتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی ہاشمی خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، اور پورے جتنے بھی قبیلے پورے خاندان میں اس میں سب سے پاورفل اور با اثر خاندان تھا تو خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے دوستوں لوگوں، ایسے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شراب کو دنیا کے اندر روشن کیا. جو شراب مکہ مکرمہ میں جلا ہے اور وہ فی شراب، میرے دوستوں اس کی روشنی بڑھتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ مشرق مغرب اور شمال اور جنوب میں پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا دیا. آپ یہ دنیا کے آخری کونے میں چلے جائیں، دنیا کے آخری کونے میں چلے جائیں، اس کے بعد دنیا ختم، پانی پانی سمندر آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کے آخری کونے وہاں ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین اہل اللہ وہاں تک پہنچے ہیں. اور پھر میرے دوستوں وہاں بھی جو ہے اذان اور نماز پتہ وہاں تک کون پہنچا. چھوٹے چھوٹے جو جزیرے ہیں ان جزیروں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پہنچا. تو میرے دوست لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ چونکہ 12 ربیع الاول کے متعلق جو ہے ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی آپ کے سامنے پیش کی. اور میرے دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں ہم پوری زندگی مطلب ہے کہ لگا دیں ہمارے پاس کلمات ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اس کے متعلق ہم انتہا بیان نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے خاطر کتنا سب کچھ لگا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوستوں بزرگوں یتیم ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے سہارا ہیں، لیکن اس یتیم کے لیے اور اس در یتیم کے لیے سب سے بڑا سہارا اگر کسی کا تھا وہ اللہ کا سہارا. تو میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صفات کے ساتھ
اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے اندر، جب آپ علیہ السلام 40 سال ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور پیغمبری دی۔ 40 سال میں نبوت ملی، پھر 40 سال سے لے کر کے 63 سال تک، کتنے سال ہوئے یہ؟ 23 سال ہوئے، 23 سال۔ نبوت 40 سال ملی ہے، اور پھر نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ سننا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ مکی بھی ہیں اور آپ مدنی بھی ہیں، آپ ہاشمی ہیں کہ ہاشمی خاندان کے، بنو ہاشم خاندان کے، انہیں ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک، پیدائش سے لے کر کے 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ تو آپ علیہ السلام کا ایک لقب ہے مکی، کہ آپ علیہ السلام مکی ہیں۔ اور 10 سال آپ علیہ السلام مدینے کے اندر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہاشمی ہیں، آپ علیہ السلام مکی ہیں، اور آپ علیہ السلام مدنی ہیں، اور آپ علیہ السلام نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام سارے عالم کے انسان، بلکہ سارے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف عرب کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے، 7 آسمانوں کے لیے، 7 زمینوں کے لیے، اور جن انس اور جتنے بھی چرند و پرند و حیوانات اور جاندار ہیں، سب کے نبی، سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی جی ہم آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ ایک واقعہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جو ہے اونٹ جو ہے بلبلا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام کے اندر صرف انسانوں کی فکر نہیں، انسانوں کا غم نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھی فکر کیا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ علیہ السلام راستے سے چل رہے ہیں کہ اونٹ چلا رہا ہے اور بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس اونٹ کو کوئی تکلیف ہے۔ آپ علیہ السلام اس اونٹ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس کے جو کان کے جو پاس ہے نا، اس کو جو سر کے پیچھے کا جو حصہ ہے کان کے پاس، اس کو ایسے سبرانے لگے، ایسے ہاتھ ایسا پھیرنے لگے، جیسے ہم گائے اور بیل اور بکری اور بکرے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں نا، تو ایسا آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام نے اس اونٹ سے کہا کہ اونٹ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا مالک ہے، یہ مجھے صحیح وقت پہ کھانا پینا نہیں دیتا، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، کچھ شکایت کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نوجوان کو بلایا، جو اس کا جو مالک تھا، اونٹ کا مالک، اس کو بلایا، اور اس کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ دیکھو تم اس اونٹ کے مالک ہو، تم جو ہے اس اونٹ کے سرپرست و ذمہ دار ہو، اور تمہارا اونٹ تمہارے بارے میں شکایت کرتا ہے، اس کو وقت پہ چارہ دو اور اس کے وقت پہ پانی پلاؤ۔ اور باندھ کے رکھ دیا ہوگا، وہ باندھ کے رکھ دیا ہو، نہ اس کو چارے کے لیے ہوتا ہے، نہ پانی کے لیے ہوتا ہے، کیا ہوگا بیچارہ۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو، انسانوں کو ایک حق صرف مسلمانوں کا، صرف انسانوں کا ہی نہیں، بلکہ بکری اور بکرے اور جانوروں کا حق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک زانیہ اور ایک بدکار عورت جس نے اپنی زندگی زنا بدکاری کے اندر سرد ہوگی راستے سے گزر رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک جو ہے کتا پیاسا ہے. اب اس کے اندر رحم آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. من لا يرحم لا يرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو پھر میرے دوستوں اس کے اندر اس زانی عورت اس فاحشہ عورت کے اندر جو ہے اس میں جو ہے ایک طرح کا رحم آ گیا. اس کو بھی پیاس لگی تھی تو اس کنویں کے پاس پہنچی. وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک جو ہے کتا یہ بھی زبان باہر نکالے ہوئے وہ بھی جو ہے پیاسا جو ہے پریشان ہے. تو اس نے کیا کہ اس کا جو دوپٹہ تھا ہے نا اس کا دوپٹہ کو اس کو رسی بنایا اور اس کے بعد چمڑے کا جو موزہ تھا اس زمانے میں چمڑے کا موزہ لوگ استعمال آج تو کپڑوں کا موزہ استعمال کرتے ہیں ہے نا چمڑوں کا موزہ. اور آج کل ٹھنڈی کے موسم میں ہم میں سے بعض لوگ جو چمڑے کا موزہ استعمال کرتے ہیں اور اس پر مسا بھی کرتے ہیں چمڑے کے موزے کے اوپر. بہرحال تو اس نے موزے کو لیا اور اس جو ہے اس کو باندھا ہے دوپٹے سے اور پھر اس کے بعد کنویں کے اندر اس نے ڈالا ہے اپنے موزے کو اس پہ پانی بھرا اس پہ سے پانی بھر کر کے اس کو نکالا اور اس کے بعد جو ہے پہلے اس نے اس کتے کو پلایا اور پھر بعد میں اس زانیہ فاحشہ عورت نے پیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تھا کہ اتنی پسند آئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دی. ایک تھوڑا سا معمولی عمل ہے کتے کو پانی پلانا. اس کتے کو پانی پلانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زانیہ بدکار عورت کی بخشش کر دی. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک پڑوسی تھا بنیا تھا اور آپ جو ہے اس کی بہت خدمت کے لیے اس سے ملاقات کرتے تھے اس سے حال و احوال معلوم کرتے تھے. تو چونکہ پڑوسی تھا پڑوسی سے تعلقات تھے. تو ایک وقت تو ایسا ہے کہ اس بنیا اس ہندو کا انتقال ہو گیا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت فکر ہوگی کہ بیچارہ یہ بنیا ہے اللہ کو نہیں مانتا نبی کو نہیں مانتا یہ تو بیچارہ جہنم میں جائے گا. تو کسی نے خواب میں دیکھا اس بنیا کو. بولے کیا حال؟ بولے اللہ تبارک وہ جنت میں چل رہا ہے وہ جنت میں تبلیغ کر رہا ہے. تو پریشان ہوگا اس کو کسی نے جو خواب میں دیکھا اس نے اس سے پوچھا ارے بھائی تو اللہ کو نہیں مانتا تو ہندو ہے غیر ہے مشرک اور کافر ہے تو کیسے جنت میں؟ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی مسلمانوں کے لیے تو جنت میں کیسے گھوم پھر رہا ہے؟ تو اس نے جو ہے اس شخص نے کہا اس بنیے نے ٹھیک ہے بولے میں ہندو تھا غیر تھا لیکن مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تعلق دیوبند کے بانی ہیں جنہوں نے تعلق دیوبند کی بنیاد رکھی ہے مولانا قاسم نانوتوی بڑے یہ نے ایشیا کے بڑے علماء میں ان کا شمار. اور آج بھی ہم دیوبند چلے جائیں تو وہاں پہ جو گیٹ بنا ہوا ہے وہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. قاسمی گیٹ ہے قاسمی گیٹ یعنی مولانا قاسم صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے نام. تو اس سے کہا جو خواب میں دیکھا بولے تو جنت کے اس کے اندر کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مولانا قاسم صاحب جب قرآن پڑھتے تھے تو آخر میں جب میرا انتقال کا وقت تو قریب آیا تو میں نے دل کے اندر توبہ کی یا اللہ جو قاسم صاحب جو ہے یہ قرآن پڑھتا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. یہ حق ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں
اور جو قاسم صاحب جو جس کو خدا مانتا ہے میں اس کو خدا مانتا ہوں. قاسم صاحب جو جس کو خدا مانتا ہوں تو آخر میں مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی اور بولے جس کو جو قاسم صاحب جو جس خدا پر ایمان لاتے میں خدا پر ایمان لاتا ہوں اور جو قرآن جو پڑھتا ہے یہ قرآن حق اور سچ ہے. تو میرے دوستوں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس بول کو بھی قبول کر لیا, اس کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت داخل کر دیا. تو میرے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی کون سی نیکی پسند آ جائے, اس لیے کوئی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کسی کو پانی پلا دینا اور کسی کو کھانا کھلا دینا اور کسی کو جو ہے ننگے کو کپڑے پہنا دینا, اس کے بعد چپل میں اس کے لیے چپل کا انتظام کر دینا. ایک صاحب کہنے لگے ایک مدرسے کا طالب علم, دھولی کی بات ہے, ایک مدرسے کے طالب علم کو جو ہے اس کے بیگ کے اندر 100 روپیہ تھا یا 50 روپیہ تھا اس کے بیگ میں. تو بیگ کھولا تو اس میں سے کچھ روپیہ پیسہ کم ہو گیا. تو بچے رونے لگا. تو ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا, کہنے لگا بچے کیوں رو رہے ہو؟ بولے میرے بیگ میں اتنے پیسے تھے کسی نے چورا کے لے کے چلا گیا. ہم جیسے بڑے لوگ ہوتے تو اس کو کیا ہے لاک کر کے رکھ لیتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کرنا. بچہ تو بچہ ہی ہوتا, اس کا اتنا دماغ ہوتا بچہ کام کرتا. تو اس نوجوان نے اس کو میرے خیال سے 100 روپے رکھا, دیکھ لے بولے 100 روپے رکھا. تو بچہ بتاؤ اس کا جتنے بھی 30 40 50 جتنا بھی چوری ہوگا, اب اس کو اس کے بدلے میں 100 روپے مل گا تو کتنا خوش ہوگا وہ بچہ. لے بولے یہ پیسہ ہے اس کو سب مل کے رکھا. تو اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم معمولی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے. تو میرے دوستوں کو یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں کو جب آئے ہیں تو آپ علیہ السلام کی آمد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مکہ مکرمہ کو بھی روشن کر دیا. اور آپ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں, مدینہ کو بھی آپ علیہ السلام کے نور سے اللہ نے اس کو منور کر دیا. شاعر کہتا نا یا سید الجمال و یا سید البشر, اے جمال حسن و جمال کے سردار, اے حسن و جمال کے سردار, اے انسانوں کے سردار, بین وجہک القمر لقد نور القمر. آپ کے چہرے انور کی برکت سے, آپ کے چہرے انور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو منور کیا. ایک صحابی فرماتی ہے کہ میں اللہ, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا, اور پھر جو ہے 14ویں چاند کا 14ویں جو ہے چاند میں دیکھ رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھ رہا ہوں, پھر چاند دیکھ رہا ہوں. وہ میں یہی فیصلہ کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ روشن اور منور اور خوبصورت کیا ہے. 14ویں کا چاند خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور. کبھی میں چاند دیکھ رہا اور کبھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ رہا, تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اگر کسی کا چہرہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. تو شاعر کہتا نا کہ یا سید الجمال و یا سید البشر, اے حسن و جمال کے سردار, اے انسانوں کے سردار, آپ کے چہرے انور کی برکت سے چاند کو روشنی ملی ہے. لا يمكن ثناء كما كان حقه. آپ علیہ السلام کی تعریف کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. آپ علیہ السلام کی تعریف کا ہم حق ادا نہیں کرتے. اس سے شاعر مختصر میں اتنا کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کوئی جو ہے سب سے اونچی اگر ہستی ہے, سب سے بڑی جو ہستی ہے اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از خدا بزرگوں. تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسانی صفات، وہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے اولیاء کے سردار ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ آپ علیہ السلام جو ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، کہ جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر کے، اور آسمان پہ جو دروازہ ہے اس پر دستک دی جا رہی ہے، فرشتے کہتے ہیں، بولے ماں کون؟ آگے جبرائیل، بولے تمہارے ساتھ کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ جو ہے آسمانوں کا کھولا جا رہا ہے، خوش آمدید اور ویلکم اور مرحبا کہا جا رہے ہیں، اور فرشتے بھی اس دن خوشیاں منا رہے ہو کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے آسمانوں پر ہو رہی ہے۔ بتاؤ کتنے خوش ہیں، کون آ رہا ہے؟ یہ نبی آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے وہ مقام ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ علیہ السلام کے متعلق حسان بن ثابت ایک صحابی ہے، انہوں نے ایسی تعریف کی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سارے شعراء کے کلام کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اس شعر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترازو کا جو پلڑا ہے وہ سارے اس پلڑے کے اوپر میرے کیا تو بھاری ہو جائے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عربی شعر ہے، بعد میں ترجمہ کروں گا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ علیہ السلام کی تعریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ علیہ السلام جیسا حسین اور خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ہندوستان میں اور کیا جاپان میں، امریکہ میں اور سعودی میں، پوری دنیا کے اندر بے شمار بچے آئے ہیں اور آگے دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے دوستو ایسا خوبصورت بچہ کبھی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، ایسا خوبصورت بچہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ علیہ السلام سے جیسا حسین اور خوبصورت جو ہے بچہ عورتوں نے جینا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہو کر کے، کہ کوئی عیب نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کسی نے کوئی عیب اس پہ فالٹ ہو جاتا ہے، بولے بچہ کمزور ہے، بچہ بولے بہت زیادہ موٹا ہے، اور بچہ یوں ہے، اس کا چہرہ ایسا، اس کا ہاتھ ایسا، اس کا پیر ایسا، وہ ایسا، کوئی نہ کوئی تو مطلب ہے کہ نقص رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، ایسا خوبصورت۔ کأنک، یہ شاعر کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ علیہ السلام نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا پیدا کر دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا یہ بھی نیکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ بھی نیکی ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے امت کو اس مہینے کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے۔ جو نبی پیغمبر اتنے اونچے مطلب ہے کہ درجے کے مالک تھے، تو ہم کیوں اس نبی اور پیغمبر کی اطاعت نہ کریں؟ تو اس مہینے کے اندر ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے، جو نبی پیغمبر پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اس نبی اور پیغمبر کی اطاعت بھی تو ہم پر ضروری ہے۔ نبی کو نبی پیغمبر ماننا
اور نبی اور پیغمبر کی اطاعت کرنا یہ فرض ہے. لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کرنا فرض ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا یہ فرض ہے. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ اللہ کی ماننا یہ بھی فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ بھی فرض ہے. تو اس مہینے کے اندر ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی مانیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پیغمبر ہے یہ مانیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. تو میرے دوست لوگوں، اس مہینے کے اندر ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل کیا تھا؟ بتاؤ بھائی، بولو نا. نماز. کیا؟ نماز. یہ سب سے اونچا عمل ایمان کے بعد اگر ہے تو وہ نماز ہے. اب اس پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آپ علیہ السلام بیمار ہیں، صاحب کیا بولتے ہیں بستر میں ہیں. آپ علیہ السلام آخر میں اپنے صحابہ کو 3 نصیحت کی ہے. 3 نصیحت، ایک ہے نماز، اور دوسرے کیا کہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نوکر خادم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پھر جیشا اسامہ کے لشکر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرو. ایک تو امت نماز کی فکر کرے، اور دوسرے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تیسرا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے دنیا کے اندر آئے، آپ علیہ السلام کی مشن کو پوری دنیا کے اندر ہم پھیلائیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، اور آخرت کے اندر بھی عزت دے گا. اللہ ہمیں دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی اللہ چمکائے گا. اللہ پاک ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ہماری زندگی میں اللہ پاک داخل فرما دے. اور نماز والا عمل جو ہے اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں داخل فرمائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الله أكبر الله أكبر